بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ اسے حوض کوثر کے بارے میں کچھ شک تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی شخص یہاں ایسا ہے جو حوض کوثر کے بارے میں میرا شک دور کر سکے؟ لوگوں نے اسے بتایا، بصرہ میں ایک بہت بوڑھا شخص رہتا ہے، شاید وہ اس بارے میں وضاحت کر سکے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ آئے تو اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، تو یہ ہیں تمہارے وہ محمدی۔ ان صحابی نے عبید اللہ بن زیاد کی بات سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ باوقار لہجے میں بولے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں کبھی ایسے لوگوں کو بھی دیکھوں گا جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے پر طنز کریں گے۔ پھر وہ باروب انداز میں چلتے اس کے تخت تک پہنچ گئے اور اس کے برابر بیٹھ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد ان کی بے خوفی سے پریشان ہوا اور جلدی سے بولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے، عیب نہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ میں حوض کوثر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے سنا ہے؟ جواب میں ان صحابی نے فرمایا، ہاں سنا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، بار بار سنا ہے کہ جو شخص حوض کوثر کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے نزدیک نہیں آنے دے گا اور نہ اس کے پانی سے اسے سیراب کرے گا۔ یہ فرمایا، غصے کی حالت میں اٹھے اور فوراً وہاں سے چل دیے۔ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے اور حق بات کہنے میں وقت کے حاکم تک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا نام حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ قبیلہ اسلم بن افسا سے تھے۔ مورخ ابن سعد لکھتے ہیں، آپ نبوت کا اعلان ہونے کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے، گویا بالکل ابتدا میں اسلام لے آئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو قریب تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کے قتل کا حکم فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن خطل تھا۔ یہ بہت بدباطن تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی تھی۔ اپنی دو لونڈیوں کو اشعار کی صورت میں آپ کی برائیاں بیان کرنے پر لگا رکھا تھا۔ وہ سر تال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھیں۔ فتح مکہ کے دن یہ عبداللہ بن خطل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لٹک گیا تاکہ اس کو امان مل جائے، قتل نہ کیا جائے، لیکن اس کے جرائم بہت بھیانک تھے، ناقابل معافی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ کسی صورت معافی کے قابل نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بصرہ آباد ہوا تو انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند پایہ صحابی تھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ سے 46 احادیث روایت ہیں۔ ان کے شاگرد بڑی تعداد میں تھے۔ انہوں نے ان سے دین سیکھا۔ آپ بہت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ اسلام لانے میں تو آپ کا شمار سب سے پہلے صحابہ میں ہے ہی۔ علم، شوق، جہاد، محبت رسول، سخاوت اور سادگی میں بھی ان کا ایک مقام تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کا معمول تھا صبح و شام غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حسن بن حکیم اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرید کا ایک بڑا تھال بھر کر صبح و شام بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن خود وہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زندگی بھر کبھی پرتکلف کھانا نہ کھایا، نہ قیمتی لباس پہنا، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی صحابی حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور گھوڑے کی سواری کی بھی شوقین تھے۔ ایک شخص نے دونوں میں پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو برزہ نے تو بس آپ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے، نہ قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، نہ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، جبکہ آپ قیمتی کپڑے بھی پہنتے ہیں اور گھوڑے کی سواری بھی کرتے ہیں، گویا آپ کے مقابلے میں پرہیزگار بنتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو برزہ پر رحم فرمائے، آج کون ہے جو ان کی برابری کر سکے؟ ان کے جواب سے مایوس ہو کر وہ شخص ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، آپ دیکھتے ہیں عائض کتنے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ عائض پر رحم فرمائے، آج ہم میں ان کے مرتبے کا کون ہے بھلا؟ اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 65 ہجری میں وفات پائی۔ اپنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑا، ان کا نام مغیرہ تھا، اللہ ان سے راضی ہو۔